الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ النبی الامی وآلہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ربک حتی یاتیک الیقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے جتنے بھی ذرائع ہیں ایک مخصوص موسم تو ہو سکتا ہے کہ اس میں اطاعت میں اضافہ کیا جائے، فرما برداری میں اور شکر گزاری میں رہنی چاہیے کہ چھٹی کسی وقت میں نہیں ہے۔ طاعات سے اور عبادات سے، عبدیت سے چھٹی کا کوئی مقام آدمی مسلمان ہو، اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو، اور دوسرے وقت میں وہ اطاعت وہ جیسے چاہے کرے اور جو چاہے بولے اور جو چاہے سوچے اور جہاں چاہے چلا جائے، اور اس کے ہاتھ 5 نمازیں رکھ دی۔ اسی طرح سے سال کے سال 1 مہینے کے روزے رکھ دیے، اس کے لیے سال زندگی بھر میں 1 روز حج رکھ دیا، یا سال بھر میں اللہ جسے توفیق دے وہ عمرہ کرے، نفلی حج کرے۔ مشق ہے، یہ موت کے آ جانے تک ہے، ساتھ میں لگے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ زندگی کا سارا وقفہ اطاعت دکھانے کے لیے ہے، فرما برداری کی زندگی گزارنے کے لیے کام میں لگنا اور پھر چھوڑ کے بیٹھ جانا۔ دنیا کے کارخانہ لگاتا ہے، تقریباً سارا سال چلتا ہی رہتا ہے۔ کارخانہ ہو وہ بہت سے تو وہ جو دن میں چلتے ہیں اور بہت رات چلتے ہیں، اور اس میں کبھی کبھار اگر کوئی چھٹی ہو تو ہو، پکڑنا یہ ہے کہ سالوں ہو گئے چلتے ہوئے، ہمارے والد چلاتے رہے اور پھر اس کے بعد ہم چلا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے تیسری نسل میں اور چوتھی نسل کے اندر وہ دکان چل رہی ہے۔ وہ کارخانہ میں بھی اگر کام بنایا جائے، محنت کی جائے، کارخانہ بنایا، دکان بنائی، سال 6 مہینے محنت کی اور پھر اسے چھوڑ دیا۔ چھوڑ دینے کا مفہوم دنیا کی محنتوں میں بھی کسی کے ذہن میں نہیں ہوتا۔ بنایا ہے تو کوئی اب کرنا ہی کرنا ہے، اور اس میں چلاؤ ہے، چلتے ہی رہیں گے۔ ایک فصل کے بعد دوسری کے بعد تیسری، چلتا ہی رہے۔ گھریلو زندگی میں بھی تعطل نہیں ہوتی۔ گھریلو زندگی کبھی بڑھ تو جاتی ہے، شادی آ گئی تو بڑھ گئی، رشتہ دار زیادہ آ گئے، خدا نخواستہ کوئی حال ایک وقت کے وقت اضافہ تو ہو گیا، لیکن یہ کہ وہ کسی وقت معطل بھی ہو جائے گی کہ گھر 6 مہینے کے لیے تو گھر ہے اور 6 مہینے کے لیے گھر نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ جس آدمی کی گھریلو زندگی ہو مسلسل، ایسا نہیں ہے کہ مہینہ بھر کر لی جائے یا 2 مہینے کر لی جائے، حج میں گئے وہاں کچھ کر لیا اور پھر اس کے بعد چھٹی۔ پیر صاحب آئے 2-4 دن کہیں کسی ڈیرے پر کسی خانقاہ میں ٹھہرے اور پھر اس کے بعد چھٹی۔ پیر صاحب کے ہاں گئے، وہاں چھٹی پہ چلے جانا عدم استقامت کہلاتا ہے شرعی اصطلاحات۔ سیدھا چلتے رہنے کی اس کی عادت نہیں بنی، استقامت اس کو حاصل نہیں کی، کبھی چلتا ہے کبھی بیٹھ جاتا ہے، کبھی پیچھے ہٹنے لگتا ہے، استقامت نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کی بہت تاکید فرمائی۔ کرو مثلا ایک صحابی، انہوں نے نصیحت چاہی کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائے، لایا اور پھر یہ کہہ کے اس بات پہ جم جاؤ، قل آمنت باللہ ثم استقم، اس سے ہٹ نہیں سکتے، اس سے باز نہیں آؤ گے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے رہو گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں بات تو نیکی کی تھی، نیکی کا عمل ہے، نفل عمل ہے، بہت اچھا، منظور اور مقصود یہ بات ہوتی ہے کہ کسی بڑے کی توجہ حاصل ہو جائے اور اس کی دعا حاصل ہو جائے، یہ مناسب خیال فرمائیں گے تو مجھے اجازت بھی دے دیں گے اور دعا بھی فرما دیں گے، تو میں تو نکما ہوں، میرے سے کیا ہوتا ہے؟ مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے پیچھے جو دعا ہوگی وہ کام دکھا جائے گی۔ تو کہا یا رسول اللہ میں پڑھ لیا کروں، لیکن فلاں کی طرح مت کرنا، اس نے شروع کیا تھا
اور پھر چھوڑ دیا تھا اور پھر اس نے چھوڑ دیا. تو کام کو شروع کر کے ختم مت کرو، کام کو شروع کر کے ختم مت کرو، بلکہ اس کے شروع میں ہی، ابتدا میں ہی، کہ ماحول بنا ہوا ہے اس وقت. جب ماحول بن جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو ہمت ہو جاتی، توفیق ہو جاتی ہے، وہ شروع کر لیتے ہیں. اور اس کے شروع میں ہی نیت اور دعا کرنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ اس پر استقامت دے دے، اس پہ جمع دے. اور یہ کہ اللہ کے خزائن میں کوئی کمی نہیں. جو اللہ ایک دن کے لیے توفیق دے سکتا ہے وہ ایک پوری زندگی کے لیے بھی توفیق دے سکتا ہے. تو اس کے خزائن میں کیا کمی ہے؟ بات ہے مانگنے کی، بات ہے طلب کی کہ اندر میں اس کے طلب کتنی ہے. ماحول سے متاثر ہو کر کے ایک عمل کو شروع کیا، جب وہ شروع ہوا تو پھر اللہ سے اس کا شوق اور ذوق دکھانا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تیری توفیق سے میں نے شروع کر لیا، اب اس پر تو مجھے استقامت دے دے اور جما دے، اور یہ کہ زندگی بھر کا یہ عمل بن جائے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ محض نفلی اور تطوعاتی چیز نہیں ہے. کام کو شروع کرے آدمی اور پھر ختم کر دے. ایک تو یہ کہ ایسا آدمی معاشرے میں بے عزت ہو جاتا ہے، لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، لوگ اس کو کوئی سنجیدہ اور باوقار آدمی نہیں جانتے، بلکہ اس کو ایسے من موجیزہ آدمی جانتے. یہ پوچھا کہ بھائی وہ فلاں صاحب آج کل کہاں ہوتے ہیں، یہ حیثیتی اور بے وقاتی کی بات ہے. تو اس کو کسی کام میں جماؤ نہیں، ٹھہراؤ نہیں، اور کسی کام میں جمتا ٹھہرتا نہیں. اس کے علاوہ کام کو شروع کر کے جب بند کیا جاتا ہے تو اس میں خسارہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے. یہ بات سب لوگ جانتے ہیں. ₹1,00,000 کی دکان بنائی، فرنیچر بنوایا، دکانداری لی اور اس کو ٹیکس ادا کیے اور اجازت نامے لیے، مال خریدا. اب 6 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد صاحبزادہ صاحب دوسری کاروبار پر اصرار کرنے لگے، ابا جان میں اس کام میں سیٹ نہیں ہو سکتا. بات ہو رہی ہے کام کو شروع کر کے ختم کر دینے کی. اگر فرض کیجئے فیصلہ ہو گیا کہ ختم کر دیا جائے، تو بتائیے کوئی سمجھدار آدمی جس کو ان چیزوں سے واسطہ ہے وہ 10 لاکھ جو لگا پیدا نہیں ہوتا کہ وہ 10 لاکھ جو گھر سے گیا وہ 10 لاکھ واپس آ جائے. لازمی اور یقینی بات ہے کہ اس میں نقصان ہوگا. چند پیسے اس میں کمائے ہوں گے اور جو جاوے گا وہ ہزاروں اور لاکھوں کے حساب سے. یہ کام شروع کیا تھا جی، وہ اس میں جم نہیں سکا، اتنا اڑ گیا اس میں، تو مال اتنا مال اس میں اڑ گیا. لاکھوں کا اگر شروع کیا اور بند کیا تو خسارہ لاکھوں میں ہوگا، اور ہزاروں میں اگر شروع کیا اور بند کیا تو خسارہ ہزاروں میں ہوگا، اور اگر کروڑوں میں شروع کیا اور بند کیا تو خسارہ بھی کروڑوں کا ہوگا. اور اعمال دینیہ کسی دینی عمل کو شروع کرنا اور بند کرنا، اعمال دینیہ ان کی قیمت کروڑوں میں نہیں ہوتی. کسی دینی عمل کا شروع کرنا اور پھر ختم کر دینا، بند کر دینا، اس میں جو خسارہ ہے اس کو کروڑوں اور اربوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے کتنا نقصان کیا، اس نے کتنا نقصان کیا. اور یہ کہ کام کو شروع کرنا اور پھر بند کرنا، کہ معاشرے میں آدمی اس سے بے وقت ہو جاتا ہے، بے اہمیت ہو جاتا ہے، لوگ اس کی حیثیت نہیں جانتے، اس کو عقل مند خیال نہیں کرتے، اس کو عقل مند خیال نہیں کرتے. اور وہ آدمی جو کاموں کو شروع کرے، اعمال دینیہ کو شروع کرے اور پھر کچھ دیر کے بعد بند کرے، پھر شروع کرے اور پھر بند کرے، پھر شروع کیا کسی کام کو پھر بند کر دیا، یہ آدمی آسمان والوں کے نزدیک باعزت اور معزز اور باوقار نہیں کہنا. آسمانوں والے اس کو معزز نہیں جانتے، اس کو باوقار نہیں جانتے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو معراج میں قصے ہیں، ان قصص میں ایک بات یہ بھی کہ وہاں کچھ لوگ کچھ جگہ دیکھی نامکمل مکانات، ایسی جگہ اس کو تصور میں لانے کے لیے، قریب کرنے کے لیے بات کو، کہ جیسے یہ نو آباد کالونیاں ہوتی ہیں، نیا ٹاؤن بن رہا ہے، نئی کالونی بن رہی ہے، اس میں کہیں کہیں کچھ مکانات بن رہے ہیں. کسی مکان کی پلاٹ کی 4 دیواری ہوئی ہے اور چھوڑا ہوا ہے، اور کسی کی بنیادیں تعمیر ہوئی ہیں اور چھوڑا ہوا ہے، کہیں کمرہ 2 کمرے بنے ہوئے ہیں اور ادھورا بیچ میں پڑا ہوا ہے. لوگ کسی نے شروع کیا، پیسے کم پڑ گئے یا کوئی اور کام پڑ گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، چھوڑ دیا بیچ میں.
اور پھر دیکھیں گے جب فارغ ہوں گے تو۔ اس طرح سے ادھورے مدھورے مکانات بہت سارے۔ ایسا کچھ منظر اور نقشہ وہاں جنت میں بھی دیکھا، ایسا کچھ منظر اور نقشہ جنت میں بھی دیکھا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ یہ کیا منظر ہے، یہ کیا چیز ہے، کیا جگہ ہے؟ سب مناظر دکھائے جا رہے تھے اور ان کا تعارف کروایا جا رہا تھا، جنت کے بھی اور جہنم کے بھی، کہ لوگ نیچے اعمال کر رہے ہیں، اوپر بھیج رہے ہیں، اوپر کیا تعمیر ہو رہا ہے، اس سے کیا بنتا ہے، جو نافرمانیاں اور حکم عدولیاں ہوتی ہیں اس کے نتائج اوپر کیا مرتب ہو رہے ہیں، اور جو فرما برداری اطاعت گزاری ہو رہی ہے اس کے نتائج اوپر کی زمین میں کیا مرتب ہو رہے ہیں۔ یہ نیچے کے اعمال، یہ بذرہ ہے، بذرہ بیج ہے، بیج، اور اس کی فصل وہاں تیار ہو رہی ہے، وہاں بن رہا ہے، یہ بگڑ رہا ہے۔ تو اس منظر سے متعلق پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ ادھوری چیزیں، ادھوری کچھ بنی ہوئی کچھ نہ بنی ہوئی، یہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا اس کے جواب میں کہ یہ وہ ہے جو بندوں نے نیچے اعمال شروع کیے تھے، قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تھی، ذکر کرنا شروع کیا تھا، تہجد پڑھنا شروع کیا تھا، نفل روزے رکھنا شروع کیا تھا، نماز پڑھنا شروع کیا تھا۔ تو جو شروع کیا تو ہم نے بھی کام شروع کیا، اور جو اس نے اس کا میٹیریل نیچے سے بھیجنا بند کر دیا تو تعمیر بھی بند ہو گئی، اوپر اس کی تعمیر بھی بند ہو گئی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کام کو شروع کر کے، کسی بھی کام کو شروع کر کے اسے بند نہ کرنا چاہیے۔ اور بند کرنا، میں آپ سے عرض کروں یہ کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ کسی بھی کام کو جب شروع کیا جاتا ہے نا تو لوگ اس کا نتیجہ عموماً پہلے ہی دن چاہتے ہیں، اس کا نتیجہ پہلے ہی دن چاہتے ہیں۔ دکانداری میں جو آدمی تو پرانا دکاندار ہے، اس سے پوچھو کہ ہاں بھائی کافی لمبی تبدیلی، تبادلہ، مشقت، پریشانی کے بعد جب اس نے دکان شروع کی تو اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی کیسا رہا، کہ ہاں جی بس وہ اللہ کا یہ کہ آپ دعا فرمائیے انشاءاللہ اللہ کرے گا ہوتے ہوتے ہو جائے گا۔ وہ تو حوصلے میں ہوتا ہے، اسے تو اندازہ ہے کہ دکان پہلے ہی دن سے دکان نہیں ہوتی، وہ تو دکان بنتے کہیں جا کے دکان بنے، اسے تو معلوم ہے۔ اس کے برعکس کسی نوجوان لڑکے کی اگر دکان ہو اور اس سے احوال لیے جائیں کہ ہاں بھائی کیسا، تو کہے گا تو وہی بات جو پہلے والا کہہ رہا ہے، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا ہے، اس کے چہرے کے تاثرات سے معلوم ہو رہا ہے کہ گویا وہ آج ہی شام کو نفع کا یقین رکھتا ہے کہ دکان بن گئی، تو اس کے معنی یہ ہے کہ گویا نفع آ رہا ہے، آج ہی شام کو اس کا نفع بھی شاید آ جائے گا۔ اور یہ اس کی غلط فہمی ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ ابھی تو اس کو تھوڑا سا آگے لے چل کے 2-3 مہینے کے بعد پہلے دکان کی مار پڑنا شروع ہوگی، دکان کی مار پڑنا شروع ہوگی۔ اگر وہ مار کھا گیا اور اس نے استقامت دکھائی تو پھر دکان کا چل چلاؤ بھی شروع ہو جائے گا۔ لوگ کام کو شروع کرنے کے بعد اس کی مار کھانے سے گھبراتے ہیں، اس میں سے آزمائش آئے گی، اس میں آزمائش آئے گی۔ اور یہ اللہ نے طریقہ رکھا ہے دنیا کے کاموں کے اندر بھی اور آخرت کے کاموں کے اندر۔ دنیا میں بعض اوقات کسی کی آزمائش کم ہوتی ہے اور بعضوں کی نہ ہو تو بھی ممکن ہے۔ دنیا کا کوئی کام کسی نے شروع کیا اور اسے خلاف توقع، خلاف معمول پہلے ہی دن اگر نفع منافع آنا شروع ہوا تو یہ عین ممکن ہے، دنیا کے کاموں میں ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک اعمال دینیہ کے منافع اور نفع کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں تو کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، قرآن مجید میں اس کی صاف نفی کر دی۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے، گمان کر رکھا ہے کہ بس وہ ایک زبان ہلا دیں گے اور یہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اس بات کو آزمایا نہیں جائے گا کہ وہ اس بات میں کتنے صادق ہیں اور کتنے کاذب ہیں، کتنی یہ بات دل سے اور کتنی یہ بات منہ سے ہے۔ محض منہ کی بات پر نتائج آنے شروع ہو جائیں، یہ تو دنیا میں کہیں طریقہ نہیں ہے۔ اس کے لیے محنت ہوگی، آزمائش ہوگی اور ان کو آزمایا جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کئی قسم کی آزمائشوں میں سے گزارا جائے گا، ہر ایک کو آزمائش آئے گی، اور کہا بشارت اور خوشخبری سنا دیجئے اس آدمی کو جو صبر کرے اور استقامت دکھائے۔
صبر کرے اور استقامت دکھائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ پہلو بھی ساتھ عرض کروں جو لوگوں کو اس زمانے میں اس میں ابتلا عام ہے، اور آ کے شکوہ شکایت کیا کرتے ہیں کہ کام نہیں بنتے جی، کام نہیں بنتے جی، کام نہیں بنتے۔ بھائی کاموں کے بنانے کے لیے کیا تدبیر؟ تو اپنی کی ہوئی تدبیروں کی تفصیل بتایا کرتے۔ وہی نماز پڑھتے ہو کہ جی ہاں پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت پابندی سے ہوتی ہے کہ جی ہاں کر رہے ہیں، فلاں چیز بھی کی، فلاں بھی کی، فلاں بھی کی، فلاں بھی کی۔ اس میں عموماً جس چیز کی کمی ہوتی ہے وہ عدم استقامت ہے۔ ایک کام کو شروع کیا، نتیجہ بہت جلد چاہتے ہیں، شروع کیا اور قبل اس کے کہ اس کی آزمائش میں سے گزرتے اور اس عمل کو لمبا لے چلتے، اس عمل کو لمبا لے چلتے، اسے چھوڑا، کسی اور نے اور بتایا، وہ شروع کر دیا، اس میں بھی استقامت نہیں دکھائی اور اس پر صبر نہیں کیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب اس کا ان کا مطلوبہ نتیجہ نہیں برآمد ہوا تو اسے چھوڑا، ایک تیسرا عمل اور شروع کیا، نتیجہ یہ کہ کہیں بھی کچھ عمل نہیں۔ اور اس کی مثال ایسی ہے سادہ سی کہ یہ آموں کے موسم میں کبھی دیکھا ہو، شہروں میں تو اب یہ واردات بہت ہی کم ہو گئی لیکن بہرحال ہوتی ہے، آموں کی گٹھلیاں لوگ پھینک دیتے ہیں جا بجا۔ دیہاتی زندگی میں اس کا بکثرت مشاہدہ ہوتا ہے، اور وہ جہاں گرتی ہے اگاتی ہے عموماً، وہ چھوٹے چھوٹے پودے، اس کے وہ تھوڑی سی اس کی وہ شاخ سے نکلی اور اس کے اوپر 2 پتے، اب وہ بچے اس کو اٹھائے پھرتے، چھوٹے بچے اس کو اٹھائے پھرتے، وہاں سے اس کو تھوڑی سی مٹی اور وہ گٹھلی اور وہ شاخ اور 2 پتے اٹھا لیے، اگایا۔ اب اس کے بعد اسے ایک جگہ لگایا اور روزانہ جا کر کے اس کو دیکھتے رہے، خوش ہوتے رہے۔ وہاں سے اکھاڑا، 2-3 دن کے بعد صبر نہیں آیا، وہاں سے اکھاڑ کر کے تیسری جگہ لگا دیا، پھر وہاں 2-4 دن دیکھا، پھر وہاں صبر نہیں ہوا، اس کو روزانہ جا کر کے دیکھ رہے ہیں جی، وہاں سے نکالا اور پھر تیسری جگہ سے۔ اب بتائیے اس طرح بھی بڑا پودا لگا کرتے ہوئے، بتائیے اس پودے پہ کب لگیں گے درخت، کب بنے گا یہ درخت، اور کب لگیں گے اس پہ آم؟ بات عدم استقامت نہ دکھانا اور مطلوبہ درجے کے صبر میں سے نہ گزرنا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، رمضان اللہ نے قریب ہی میں ابھی گزارا، اس میں سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لوگوں نے تلاوت شروع کی اور تہجد شروع کی اور صدقہ و خیرات شروع کیا اور ذکر اور تلاوت، غرضے کہ جس کو اللہ نے جو توفیق دی وہ عمل شروع کیا۔ رمضان ختم اور عمل ختم، رمضان ختم اور عمل ختم۔ یہ بری عادت، یہ بری عادت۔ رمضان کی اپنی رونق ہے، اپنی بہار ہے، وہ چیزیں جو اس کے ساتھ مخصوص ہیں وہ تو بھائی جب اللہ کرے رمضان اللہ زندگی میں عافیت خیریت کے ساتھ اور لائے وہ تو اسی کے ساتھ مخصوص ہیں، لیکن وہ چیزیں جو اس میں سے سارا سال چلنے کی تھیں اور سدا بہار قسم کی تھیں وہ تو چلتی رہنے چاہیے تھے، وہ اعمال تو چلتے رہنے چاہیے، اور اب بھی کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا، ان کو پکڑا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے اور زندگی میں لایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کی ایک غلط فہمی رمضان المبارک کے بارے میں، عرف عام میں اس کو ششعید کہتے ہیں، ششعید عید کے بعد کے 6 روزے، عید کے بعد کے 6 روزے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب فرمائی، اور ایک حساب کتاب کی بات بھی ترغیب کے لیے ارشاد فرمائی ہے، اور یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ کے ہاں نیکی کا کم از کم درجہ 10 گنا ہے، کم از کم درجہ 10 گنا ہے۔ فرمایا رمضان کے 30 روزے ہوئے، رمضان کے 30 روزے ہوئے اور 29 بھی ہوں۔ رمضان کے بارے میں تو قاعدہ قانون بہت دفعہ سنا ہوگا کہ رمضان کے روزے 30 ہوں یا 29 ہوں، اللہ کی طرف سے اس کا اجر ہمیشہ 30 کا ملتا ہے، ہمیشہ اس کا اجر 30 ہی کا ملتا ہے۔ اگر 29 کا چاند ہو گیا تو 30واں روزے کا ثواب مفت میں ملے گا۔ تو کہا رمضان ہوا 30 روزے وہ ہوئے، اور اگر کوئی آدمی شوال میں عید کے بعد 6 روزے اور رکھ لے تو یہ کل کتنے ہو گئے بھائی؟ 36، اور 36 ضرب 10 360 ہو جاتے ہیں۔ تو کہا کہ جو آدمی عید کے بعد شوال میں 6 روزے رکھ لے تو وہ ضرب کے حساب سے کہ ہر عمل کا بدلہ اللہ کے ہاں 10 گنا ہے،
تو اس نے 36 جو روزے رکھے اور 36 کو ہم نے 10 سے ضرب دی تو گویا کہ یہ آدمی اللہ کے حساب میں پورے سال کا روزے دار ہوا، پورے سال روزہ رکھنے والا ہوا۔ ایک کو جو 10 سے ضرب دیں تو 360 روزوں کا ثواب اس کو ملے گا، 360 روزوں کا اس کو ثواب ملے گا۔ اب ششہ عید سے متعلق ایک غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ عید کے دوسرے دن روزہ رکھتے ہیں، اور ویسے وہ ہوتا تو بہت عمدہ ہے، طبی نقطہ نظر سے، صحت کے نقطہ نظر سے وہ اچھا ہوتا ہے۔ ایک دم جو 30 روزے رکھ کر کے مشقت سے نکلتے ہیں تو بعض لوگ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں کھانے پینے میں اور پھر بیمار پڑ جاتے ہیں۔ وہ دن میں کھانے کی معدے کی عادت پرانی جا چکی ہوتی ہے اور وہ دھڑا دھڑ جو اس پہ ڈالتے ہیں وزن اور بوجھ، تو وہ کام سے بیکار ہو جاتا ہے، جواب دے جائے گا کسی نہ کسی طرح سے۔ صحت کے اعتبار سے تو وہ اچھا ہوتا ہے، اور عادت کے اعتبار سے بھی کہ وہ 6 اگر متواتر ساتھ ہی ہو جائیں تو عموماً نبھ جاتے ہیں، اور اگر اس میں سستی کی، غفلت کی تو پھر مشکل ہو جاتا ہے معاملہ۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اگر وہ 6 ساتھ ہی نہ ہو سکے تو گویا ہو ہی نہیں سکتے، اب تو وہ رہ گئے۔ عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے۔ یہ 6 روزے شوال میں ہیں، وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِّن شَوَّالَ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 روزے عید کے فوراً بعد رکھنے کو نہیں فرمایا، اور نہ ہی یہ فرمایا کہ 6 روزے متواتر رکھا کرو، حدیث میں ایسا بھی کہیں نہیں ہے۔ 6 روزے رکھنے منظور اور مقصود ہیں، جیسے جیسے آپ کو سہولت ہو رکھ لیا کیجیے۔ کسی کی اتوار کی چھٹی ہے تو اتوار میں رکھ لیں، اور کسی کو جمعے کی چھٹی ہے تو جمعہ رکھ لیں، کہیں 2 دن ملے تو 2 ایک جگہ رکھ لیے، ایک کا موقع پھر ہوا اللہ نے دیا پھر رکھ لیا، پھر 3 اکٹھے رکھ لیے، یعنی جیسے بھی ہو، 6 اکٹھے، 3 ایک دفعہ، 3 ایک دفعہ، 2 کر کے 3 دفعہ، اور علیحدہ علیحدہ کر کے، جہاں بھی ہو 29 شوال تک اس کا وقت، 29 شوال تک اس کا وقت۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ سردی کا روزہ تو مفت کی نعمت، سردی کا روزہ تو مفت کی نعمت ہے۔ گرمی میں بھی روزہ جن کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہے ان کے لیے ضعف کا باعث نہیں بنتا، جسم میں ضعف ہو اگر تو ہو، لیکن ایمان کو چونکہ قوت دیتا ہے اس لیے ان کی نظر اس پہ ہوتی ہے اور وہ اس کی لذت اٹھاتے ہیں، وہ اس کی لذت اٹھاتے ہیں۔ تو گرمی کے روزے میں تکلیف دینے والی جو چیز ہو وہ پیاس ہوتی ہے، تکلیف دینے والی چیز پیاس ہوتی ہے۔ ہاں، مبارک تھے، خوش قسمت تھے وہ لوگ جنہوں نے ان تکلیفوں میں لذت اٹھانا شروع کر دی۔ ایک صحابی آئے اس وقت میں جب کہ ان کے مرنے کا وقت قریب ہے کہ اللہ تجھے معلوم ہے کہ مجھے روزہ بہت پسند تھا، مجھے روزہ بہت پسند تھا تاکہ تیرے نام پر وہ جو پیاس سے حلق میں کانٹے چبھیں، حلق میں جو کانٹے چبھیں وہ تیرے لیے ہوں، اور تجھے دکھا سکوں کہ میں نے تیرے لیے پیاس برداشت کی ہے اور اس کے بدلے میں مجھے حوض کوثر سے پانی پینا نصیب ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے، اور تیری مہمانی، تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی سے لطف اندوز کہ تیرے نام پہ پیاس اٹھائے ہوئے۔ تو روزہ، گرمی کے روزے میں پیاس کی تکلیف سے تھوڑی تکلیف ہوتی، پیاس کی شدت تکلیف دہ ہوتی۔ اب سردی کے روزے میں تو پیاس تیرے سے ہوتی نہیں لگتی۔ یہ ابھی جو روزے رکھتے رہے تو بہت لوگ آپ کو ملے ہوں گے کہ وہ کہیں کہ افطار میں اور 2-4 چیزیں جو کھائیں، پانی پینا تو یاد بھی نہیں رہا، پانی پینا تو یاد ہی نہیں رہا، یعنی پیاس کا اس حد تک نہ ہونا۔ تو فرمایا صوم الشتاء نعمت باردہ، سردی کا روزہ تو مفت کی نعمت۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایمانی تربیت کا بہترین ذریعہ، ایمانی تربیت کا بہترین ذریعہ، سارے گناہوں کی جڑ، وہ جو پیداوار ہے اس کی، وہ وہی نفسانیت ہے، نفسانیت۔ اور نفسانیت کو طبیعت میں سے ہٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، جبلت میں سے وہ جو چیز ہڈی میں پٹھے میں رچ گئی ہے، بس گئی ہے، اس کا رچاؤ بساؤ ہڈی پٹھے میں سے نکالنے کے لیے واللہ کے روزے سے زیادہ مؤثر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ دل کو، دماغ کو، سوچ کو، فکر کو اور قلب و نگاہ کو صلاح اور اصلاح واللہ کہ کسی پیر صاحب کی مجلس یا کوئی اور مجلس اتنی مؤثر نہیں ہو سکتی جتنا نفلی روزہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ نفلی روزہ اس کی مستقل سارا سال عادت رکھنی چاہیے ان لوگوں کو جنہیں واقعی اس بات کا یقین ہے کہ مجھے قبر میں اترنا ہے، مجھے قبر میں اترنا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ ان گندگیوں سمیت اتر جاؤں جن میں چل رہا ہوں۔ پاک صاف ہو کر کے اترنا ہے کہ رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔
رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ دن میں بھی، زندگی میں بھی انہوں نے جو پیشی مقرر کی ہے اس کے لیے کہا کہ پاک کپڑے پہن کے آؤ، پاک جسم کے ساتھ آؤ اور وضو کر کے آؤ اور خوشبو لگا کے آؤ۔ کیا خیال ہے آپ کا اس بڑی پیشی سے متعلق جو بڑی بھی ہے اور سب سے آخری بھی ہے؟ کیا اس میں ان گندگیوں سمیت چلے جانا چاہیے جن میں آدمی چل رہے ہیں؟ اور ہر آدمی کو اپنی گندگیوں کا جتنا اس کو علم ہے اتنا اور کسی کو علم نہیں ہو سکتا۔ اس میں کیا کیا غلاظتیں چل رہی ہیں۔ واللہ کہ روزہ اس بارے میں 100 بیماریوں کا ایک علاج ہے، اور روزے کو دائمی عادت بنانا چاہیے۔ سارے گناہوں کے صدور کی بڑی وجہ نفسانیت، اور نفسانیت کو کچلنے کے لیے اور طاعات پہ لانے کے لیے زندگیاں دو ہی ہیں نا، یا من چاہی یا خدا چاہی۔ اللہ کا، اللہ کے رسول کا، تمام رسولوں کا اور تمام کتابوں کا متفقہ فیصلہ من چاہی کو چھوڑو، اللہ چاہی گزارو۔ اور اس میں رکاوٹ جو ہو وہ آدمی کا نفس ہے کہ جی بس جی وہ جی بہانہ مکر، دل نہیں مانتا، جی بس جی وہ چاہتے بھی ہیں لیکن جی بس جی وہ نہیں ہو سکتے، وہ نہ ہونے والی بات۔ اللہ کے روزے میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ جو چاہت ہو نا کہ آدمی چاہ رہا ہے نماز پڑھنے کو اور نہیں جایا جا رہا، روزے کی وجہ سے بعض اوقات ذوق ہوتا ہے کہ وہ ذوق یہ چاہ رہا ہے کہ نہ جایا جائے، لیکن خدا جانے کون سی وہ اندرونی ایک طاقت ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی پیروں کو مسجد کی طرف لیے جا رہی، بدل جاتا ہے سارا ہی معاملہ۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایسے ایسے لوگ بھی اس امت میں گزرے ہیں، اور ایک زمانے میں نہیں، بے شمار، الحمدللہ، اللہ کا صد شکر اور صد احسان کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ایسے لوگ کہ دن کے وقت میں وہ امت کے اس بارے میں ممتاز لوگ کہ ابھی امامہ کہ دن کے وقت میں اگر ان کے گھر سے کوئی دھواں اٹھتا ہوا دیکھتا تو ساری بستی والوں کو معلوم ہے کہ یہ روزے داروں کا گھر ہے، آج جو دھواں اٹھ رہا ہے تو لازمی طور پر ان کے ہاں مہمان آیا ہو۔ جو دن میں ان کے ہاں دھواں اٹھ رہا ہے، آگ جل رہی ہے، کوئی مہمان آ گیا ہوگا، اس کے لیے کوئی کھانا وانا پکاتے ہوں گے، وگرنہ ان لوگوں کی تو عادت دن کو سب روزے دار ہوتے ہیں، دن میں سب روزے دار ہوتے ہیں، دھواں اٹھنے کا، آگ جلنے کا، کھانا پکنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ ایسے ایسے ممتاز لوگ بھی گزرے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، شوال کے 6 روزے اور اس کے بعد اسی میں نے عرض کی بات کہ جب اللہ کسی عمل کی توفیق دے تو اس میں شروع میں ہی استقامت کی دعا مانگنا چاہیے۔ شوال کے 6 روزے اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعا مانگی جائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تھیں روزہ رکھنے کی، مختلف ادوار میں، مختلف ایام میں مختلف عادتیں۔ مثلا بعض موقعوں پر ایسا رہا کہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور بعض موقعوں پر ایسا معمول رہا کہ 13ویں، 14ویں اور 15ویں چاند کی اس میں روزہ رکھتے تھے، ایام بیس کے روزے، اور وہ روزے صحت کے اعتبار سے نہایت 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 درجہ مفید۔ یہ بیماریوں کے مارے ہوئے لوگ یقین مانیے وہ اگر باز آ جائیں کچھ دیر کے لیے کھانے پینے سے، بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ بے تکا کھانا اور بے وقت کھانا، بے تحاشا کھانا پینا، ہر وقت کھاتے پیتے رہنے کی ایک معاشرت بنی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلا وہ گناہ اور سب سے پہلی وہ چیز، وہ بدعت جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع ہوئی، وہ اس امت کا زیادہ کھانا ہے۔ اس امت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اتنا نہیں کھاتے جتنا تم لوگوں نے کھانا شروع کیا، اور تو اپنے زمانے کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، اور واللہ کہ ہمارے اس زمانے کے اندر تو اللہ کی پناہ پتہ نہیں کتنے گناہ ہو چکا ہوگا، تو کتنے گناہ ہو۔ اتنی ایسی مہلک بیماریوں سے بچنے کے لیے اگر اس سنت پہ عمل کیا جائے تو آخرت کی آخرت ہے، اور دنیاوی زندگی بھی نہایت پاک صاف اور ستھری، اور بڑھاپے میں صحت اور عافیت۔ کسی ایک معمول کو شروع کیا جائے، مہینے میں 3 روزے کا یا ہفتے میں 2 روزے کا، جیسی صحت ہو، جیسی فرصت ہو، کسی ایک سنت پہ عمل کیا جائے، سنت کی سنت بھی رہے اور صحت کی صحت بھی رہے، اور باقی اعمال دینیہ کے اندر یقین مانیے کہ آپ ایک طاقت محسوس کریں گے، ایک قوت محسوس کریں گے اور جان محسوس کریں گے، اور دل چاہے گا کام کرنے کو، دل چاہے گا تلاوت کرنے کو، دل چاہے گا ذکر کرنے کو، اور دل چاہے گا دعا مانگنے کو، اور رونا وہ جس کے لیے لوگ ترستے ہیں کہ جی میں تو دعا مانگتا ہوں مجھے رونا خود بخود آئے گا انشاءاللہ روزے کی برکت سے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔